آیت کی تفسیر کو لے کر بات شروع نہیں کر سکا، ورنہ میں نے شاعری بخدا پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، کلیہ شریعت کا۔ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ علماء کے سروں پہ قرآن کے رکھنا، قرآن کو خود کھولو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ بھائی جان، ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ کہا تھا میرے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بادشاہت دے کہ قرۂ ارض پہ میری بادشاہت ہو، مجھے ایسی حاکمیت دے۔ فرمایا جا کیا یاد کرے گا؟ دے دی حاکمیت بادشاہت کی شکل میں۔ جن، انسان، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، خشک، تر، بن، صحرا، ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ ہوائیں ان کے سامنے مسخر تھیں، ان کا تخت تھا، جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے۔ 25 فرسخ تک لمبا تخت تھا سرکار سلیمان کا۔ ایک فرسخ ہو تو 3 میل بنتے ہیں۔ 25 میرے محترم 25 فرسخ لمبا تخت تھا سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا، جسے جنات اٹھا کے رکھتے تھے، اور ہوائیں حکم سلیمان علیہ السلام سے اسے لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھیں کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا۔ ایک پاس ابھی آپ نے نہ لیا نا، ہاتھ کھول نا، سونی جوانیاں نصیب ہونے، ہاتھ کھول میرا بھرا مولا مجھے رب نہیں۔ میں نے کم از کم یہ پتہ لگے میری گل تھوڑے تک پہنچ دی پئی ہے۔ جناب سلیمان بن 100 فرسخ تک تو اس نبی کا صرف لشکر ہوتا تھا، 300 میل پہ تو صرف ان کا لشکر کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ اوپر پرندے ہوتے تھے۔ تاریخ اسلام، آرائش سالبی، روضۃ الصفا، شیعہ سنی کتابوں کے حوالے یہ ممبر پہ دے کر اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ پرندے اوپر ایڈجسٹ تھے 2 صفوں میں۔ سرکار سلیمان علیہ السلام نے انہیں سیٹ ایسے کیا تھا، ہائے 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 انشاءاللہ سمجھ بن جو، جب وہ اڑتے تھے نا سرکار سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ اڑتے بھی ایسے تھے 2 صفوں میں محترم، کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے بند کر لیتے تھے۔ بیٹھے ہوئے اڑ گئے۔ جب نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والے پر مار لیتے تھے۔ یعنی وہ 2 صفوں میں اڑتے بھی ایسے تھے بھی کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ شہر سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ یہ تھا ہلکا سا تعارف اس نبی کا۔ دربار سجا ہوا تھا سرکار سلیمان علیہ السلام کا، اچانک رخ انور پہ سورج کی دھوپ پڑ گئی۔ رخ چہرے کو بھی بولتے ہیں، رخ سمت کو بھی بولتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن میں اب لغت والی سائڈ پہ جانا نہیں چاہ رہا۔ وہ چہرے پہ نا سورج کی دھوپ پڑ گئی، جلال والے نبی تھے، غصے میں آ گئے، چہرے کا رخ کیا اوپر پرندوں کی طرح۔ کس کی ڈیوٹی تھی یہاں پہ کھڑا ہونا، جو اپنی جگہ چھوڑ کے گیا اور اس کے جانے کی وجہ سے سورج کی دھوپ مجھ تک پہنچی ہے؟ سناٹا۔ پرندوں نے دیکھا ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب تھا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، باخدا قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک شعر پڑھ ساؤں دے ہوتے دوجا شعر وات تریا شعر ٹھا وات چوتھا ٹھا۔ کھیڑ تو نہیں ہے ممبر حسین، میری داڑھی لاندی پئی ہے، میرے کو قرآن دی آیت سنو، میں اس سے گفتگو کرا۔ اب کوئی ہوتا ہے نا ممبر کا ایک وہ کلیہ ہوتا ہے، کب تک شعر پڑھوں گا، کب تک داد، کتنی بار، 2 منٹ میں 4 بار داد لے لوں گا، 10 منٹ میں 1 بار دے دینا بھائی، کم از کم کوئی بات اپنے ساتھ یہاں سے لے کے جانا۔ میرے محترم بادشاہ ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے، جلال میں آ گئے سرکار سلیمان بن داؤد۔ پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا آسمان کی بلندیوں میں جا کر زمین پہ نظر دوڑا اور ہدہد کو میرے پاس لے کے آ، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کیوں گیا؟ عقاب آسمانوں کی بلندیوں میں گیا، زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، سرزمین یمن کی طرف سے ہدہد اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عقاب ہدہد پہ جھپٹا، میرا بھیرا عقاب ہدہد، خبر نہ سن مجلس داد بھی دے مل کر مالے، عقاب ہدہد پہ جھپٹا، بھائی جان سر ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے۔ اب ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، بخدا کتاب کے لفظ ہیں، قلم کو اتنی بڑی طاقت ہے نا، دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہی قلم ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا دنیا میں یہ ویڈیو بن رہی ہے ہتھیار ہے ہی نہیں۔
اب رائٹر نے علامہ نجم الحسن قراروی نے تاریخ اسلام میں جملے کیا لکھے, یہ آنکھیں ہی نہ رہے اگر اتنا لطف والا جملہ کس پڑھا نہ ہو, کسی سے سن کے نہیں, با خدا پڑھا ہے تو ممبر پہ پڑھ رہا ہوں. ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی, اس نے وہیں پہ منت کی, اے ہم پرندوں کے سردار, تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے, مجھے مار نہیں, مجھے دربار سلیمان میں لے. جلدی جلدی جلدی. ہدہد جیڑا ہی ہوں آ کے کھلو گیا سرکار سلیمان علیہ بھائی صاحب ہم بانی پریشان ہوئے تو ذاکر نو 2 خطرے پہ ہوئے اچھا بات برات ہی ہو ہاتھ تجاو کر مالے ہو. ہدہد پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا سرکار سلیمان جلال میں. کیوں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنی جگہ چھوڑنے کی اصل کوئی پکی وجہ نہ بتائی نا, ہدہد میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. آؤ سارے مل کے چلتے ہیں بادشاہ سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام. بادشاہ پوری خدائی آپ کے تابع ہے, بیچارہ ہدہد ہے, اگر چلا ہی گیا تو اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ قاتل الفاظ کا وہ بندہ جس نے اب میری بات ضائع کر دی, آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں بادشاہ اتنا غصہ تو نہ کریں. زبان حال اسے کہتے ہیں علماء جو میں بات کر رہا ہوں. فرمایا علی یہ بات عسکری تو نے پہچانا نہیں, یہ جو جلال ہے یہ میری بادشاہت کا جلال نہیں, یہ میری نبوت کا جلال ہے. نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے. میں نے بندہ تو سیا جڑا ہاتھ نہیں چاہتا, نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے. ہدہد اپنی جگہ اس جگہ پہ اپنی مرضی سے میں نے کھڑا نہیں کیا تھا, مجھے اللہ نے حکم دیا تھا اسے کھڑا کر. میں جلال نہ دکھاؤں تو میں کیا کروں؟ اس ہدہد کو نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو اچھا چنگے ہو, جڑے اور پیچھے تھکے ہوئے مومن مل کے نعرے حیدری. جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے. حسن صاحب یہ وہاں سے ہل رہا ہے, وجہ بتا. تھا ہدہد. کہتے بادشاہ وجہ سنو تو صحیح ایک باری. میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں. تسی یہ پاسا ٹھیک رکھے با. ہدہد نبی سے کہہ رہا ہے. اب میرا پورا انسان اور انسانیت کا ایک مضمون ہے, یہاں سے بات دوسری طرف چلی جائے گی. خدا کی ذات نے جانوروں کو بھی شعور دیا ہے. 2 چیزیں بھئی خلق ہوئی ہیں, ایک عقل, ایک نفس پرستی. اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے, جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے. انسان میں عقل بھی رکھی ہے, انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے. انسان جب عقل پہ چلتا ہے تو فرشتہ بنتا ہے, نفس پرستی پہ چلتا ہے تو جانور بن جاتا ہے. اور جس کو اس نے انسان بنایا ہے نا, وہ اس سے یہی چاہتا ہے کہ تم انسان بن کے رہو, نہ تم جانور بنو نہ تم فرشتہ بنو. فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے چاند, فرشتوں تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. گل کسی اور پاسے ٹور ویسی. خطیب بیچارہ کیا کرے, ہر بات میں سے ایسی بحث نکلتی ہے. بادشاہ میرے پاس ایسا, جانوروں کو شعور ہوتا ہے بخدا, عقل نہیں ہوتی, شعور ہوتا ہے. بادشاہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں. کیا؟ بادشاہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا, میں اڑتے اڑتے سرزمین یمن کی طرف گیا. وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. قرآن بانو قدسیہ آکھیائی اسی ادب دے چکر اس قرآن اتنا اتر رکھ چھوڑیا بھی ان ہاتھ ہی نہیں پڑھتا. میری گل سمجھ آندی پئی ہے نا. اردو ادب کا جملہ میں تھوڑے آپ بلکہ میرا اپنا وسیب ہے. قرآن پڑھو. بادشاہ وہاں کے لوگ اتنے امن والے, اتنے حسین, اتنے اخلاق والے, اتنا مال و زر, اتنے دولت مند لوگ ہیں. ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس. فرمایا وہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بادشاہ ملکہ بلقیس کا تخت. سرکار 25 اور 25 50 لوگ ایک وقت میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. یاقوت اور زمرد کا تخت بنا ہوا ہے, چاروں طرف پخرات جڑے ہوئے ہیں. بادشاہ ہر حوالے سے وہ جگہ اوکے ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے, شیطان نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کی جگہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سرکار سلیمان بن داؤد نے فرمایا ہدہد سے, اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو یہ میرا خط ہے, یہ جا کے اس ملکہ کو دے. اس خط کے اوپر نا اسے سلام دعا کے بعد نا راہ حق کی دعوت دی.
فرمایا راہ حق پہ آ جا، خدا کی دعوت دی، اور اگر نہیں ہوتا تو از راہ دیگر جنگ ہوگی اور خون خرابہ ہوگا، جا یہ جا کے اسے دیا۔ ہدہد کی چونچ میں خط دیا، ہدہد اڑتا اڑتا چلا گیا ملک سبا میں۔ وہاں ملک سبا میں پہنچتا گیا تو ملکہ کا بہت بڑا محل تھا، اس کے باہر اب اس کے باڈی گارڈز اور ذمہ دار پہرہ جمائے کھڑے تھے۔ پہرے دار کی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی تھی، چڑی بھی پر نہیں مار سکتی، یہ تو شدہ ہدہد آئی ہی۔ وہ بالائی منزل پہ اس کا کمرہ تھا، یہاں سے داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ اڑتا اڑتا روشن دان سے داخل ہو گیا۔ اندر ملکہ سو رہی تھی، اس نے ملکہ کے یہاں خط رکھ دیا، خط رکھ کے چلا گیا۔ ملکہ اٹھی، وہ حیران پریشان، اس نے ذمہ داروں کو بلا کے کہا جب میں سو رہی تھی میری خوابگاہ میں کون آیا؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے۔ اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ سرکار سلیمان نے جو ایڈریس دیا تھا نا، وہ اتنا متاثر ہوئی ان الفاظ سے، اس نے اس ایڈریس پہ ایک پورا وفد روانہ کر دیا، پورا قافلہ تیار کر کے بھیج دیا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کیا واقعی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی آگے کے ہیں زمین پہ۔ وہ وفد تیار ہوا اور ہیرو جواہر سے لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھیوں پہ خزانے تحفۃ اس نے بھیج دیے۔ بڑا محترم ناظرین ممبر صاحب، ایک بڑا خزانہ جو اس نے تحفے میں دیا، تاریخ میں تعداد ملتی ہے 25 سونے کی اینٹیں۔ جا کے یہ بھی پیش کرنا اور کچھ شرطیں بھی دیں، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نبی ہیں تو یہ کام بھی کر کے دکھائیں۔ اے ہوں اگے میں تو دسنا، وہ وفد لے کے روانہ ہو گئے۔ سب سے بڑا تحفہ تھا 25 سونے کی بڑی اینٹیں۔ 6 مہینے آنے کا سفر تھا۔ جب وہ قریب پہنچے نا تو اللہ نے سرکار سلیمان علیہ السلام کو وحی کی، او آن دے پے نہیں، ہن تیاری کر۔ جب وہ قریب پہنچے، وہ کیا کتنی اینٹیں تھیں؟ کتنی آن؟ 25 اینٹیں۔ ہائے ہائے ہائے، چالا جملے دا وزن کریں، وہ 25 اینٹیں سونے کی لا رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے شاہ جنات عفریت کو حکم دیا، سب سے قوی ہیکل جن تھا، فرمایا عفریت وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں، جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو ایک کام کر، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا۔ کسی نے سمجھ آئی ہوئے میں کو گل کرتا پیا؟ میرے ہاتھ سے آ سکتے ہو مل کے نعرہ حیدری مقامہ بھائی مکہندہ پیا مک گیا۔ میں سارا زحمتاں جناب توڑیوں تمام، سارا راز سونے دا بنا چھوڑ کر مالیا۔ بزرگوں ایک باری مسکران دے چہرے نال تکلیف کرو، کتنی ایٹاں لے کے آندے پیان؟ 5 لے کے آندے پیان نا۔ یہاں پورا راستہ جو تھا وہ سونے کا بنا۔ اب نبی کی مشیت دیکھیں، راستہ سونے کا بنا، راستہ ہوں میں کول آ کے سن سکے گل ہوندی پئی، راستہ سونے کا بنا۔ توجہ، راستہ سونے کا بن گیا۔ فرمایا روڈ تو سونے کی بچ گئی ہے، عفریت اب ایک کام کر، اس سونے کی روڈ میں سے نا 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے۔ 25 اینٹیں اٹھا دے۔ لیکن بھائی 25 اینٹوں کی جگہ خالی کی گئی۔ وہ وفد آیا، وہ حیران ہو گئے، یہاں تو راستے ہی سونے کے ہیں، یہ تو ہیرو جواہر روڈوں پر رول رہے ہیں، یہ بڑا محل۔ یقین اسے ہو گیا کہ یہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں۔ چلتے چلتے آگے آئے، اس نے دیکھا 25 اینٹوں کی جگہ کم ہے۔ اب وہ جو بندہ اس وفد سے آ رہا تھا نا، ان کا ماسٹر مائنڈ، وہ بندہ بڑا دقیق، بڑا دانا، بڑا مرصع، بڑا مرقع، بڑا نرم، بڑا رواں آدمی تھا۔ اور کتنی اردو بولنا تھوڑے نال میں۔ وہ آیا وہاں پہ اور میرے پاس وکھیا ہے، اس نے دیکھا 25 اینٹوں کی گن کے جگہ خالی ہے۔ اے وکھیا ہے یار، میری محنت نہ ضائع کرے آئے۔ اب اس کی اب آپ ذہانت دیکھیں کہ وہ بھی کیسا عظیم آدمی تھا۔ اس نے دیکھا 25 اینٹوں کی جگہ ان کے راستے میں سے خالی ہے، میرے پاس سب سے بڑا تحفہ ہی 25 اینٹیں ہیں، اب جا کر میں یہ 25 اینٹیں انہیں تحفے میں دوں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ جو ہمیں تحفہ کر رہا ہے وہی ہماری راہ گزر سے نکال کے لایا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، اس نے 25 اینٹیں تحفے کے لیے نہیں رکھی، اس نے وہی 25 اینٹیں وہیں ایڈجسٹ کروا دی۔ اس نے وہ اینٹیں وہیں ایڈجسٹ کروا دی۔ وہ چلتے چلتے سرکار سلیمان کے پاس آئے، آپ نبی ہیں، ہم آپ کو مان گئے ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، بس ہماری ملکہ کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس غیب کی طاقت ہے نا تو یہ چند کام ہے، یہ کر دیں۔ ایک بتا رہا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے جسے بندہ غور سے دیکھے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا نازک موتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کام یہ کریں، اس موتی میں ایک سوراخ ہے جس کا آگے سے منہ بند ہے، یہ چھوٹا سا موتی ہے، اس میں سوراخ ہے، اس کا آگے سے منہ بند ہے۔ بادشاہ موتی ٹوٹے بغیر اس کا دوسری جانب سے منہ کھلوائیں، اور یہ دھاگا ہے چھوٹا سا،
اس دھاگے کو نا جب اس کا منہ دوسری دیوار گر جائے, دوسری جانب سے منہ کھل جائے, تو اس دھاگے کو اس موتی کے بیچ میں سے گزاریں اور دوسری جانب سے باہر نکالیں. تھوڑا پریشان ہونا بندہ گئے, کوئی درزی بیٹھا ہے تو سر چاہے اسے اس کے بیچ میں سے گزاریں. اب وہ تو نبی خدا تھے حسن بھائی جان. سرکار سلیمان بن داؤد نے ایک جن کو حکم دیا, اس موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے اس کا منہ کھول. میرے وین تو بات سوچا ہے میں کیا کیا. جن داخل ہوا, اس نے جا کر موتی کا منہ کھولا. میں نے دیکھ دھاگا, سرکار سلیمان علیہ السلام نے دیکھا زمین پہ ایک چونٹی چل رہی تھی. اس کے پاس جا کے کہا چونٹی کو کہ یہ اپنے منہ میں دھاگا لے, اسے لے کے موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکال. عجیب منظر ہے. آج میں چلا کے پہ بندے سوتے بھی پہن تو بندے بولتے بھی پہن. اسے 5 منٹ سے زیادہ میرا فضائل نہیں ہے, یہ میں سلام کر رہا ہوں. مولا وڈے رنگ لینے, اسے باہر نکال. وہ کام ہو گیا, وہ واپس چلے گئے. انہوں نے جا کے بتایا وہ لوگ ہم سے بڑے ہیں, ہمیں ان کی بیعت کر لینی چاہیے. ملکہ بلقیس پوری رعایا, پوری عوام کو لے کر, پورا اسباب سفر لے کر ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. اب تخت بلقیس بڑا وزنی اتنا تھا کہ اٹھایا جا نہیں سکتا تھا. اس نے 40 محل تعمیر کروائے. ایک محل, اس کے اندر دوسرا محل, پھر تیسرا محل, پھر چوتھا. 40 محل بنوا کر اس نے آخری محل کے اندر تخت رکھوا کر اسے تالا لگوا دیا. توجہ, اور تالا لگوا کر 10,000 کا لشکر جرار اس پہ کھڑا کیا اور ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. اپنے ساتھ 312 سردار لیے اور ہر سردار کے انڈر 10,000 کا لشکر تھا. وہ 6 مہینے کا فاصلہ عبور کر کے چلتی چلتی آ رہی تھی. جب وہ 1 فرسخ دور رہ گئی, یعنی 3 میل دور تھی, ہوا میں سرکار سلیمان کا تخت تھا. انہوں نے دھول اڑتی ہوئی دیکھی. یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ غبار کس چیز کا ہے, یا اللہ نے حکم دیا او اوندی پئیے تو تیاری کر لے. جب پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے اور وہ اکیلی آ رہی ہے اپنے لشکر کو لے کر, تخت وہاں بند کروا کے, تو سرکار سلیمان کے دل میں آیا میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ حیران بھی ہو جائے, جس سے یہ پریشان بھی ہو جائے. سرکار سلیمان نے دیکھا یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں جانور تھے. میں نے دیکھی اوپر پرندے تھے. سرکار سلیمان علیہ السلام نے پھیپھڑا پھاڑ آواز لگائی, مخلوق خدا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے مقامہ جو میں انج بھی مکہندا پیا, تسی بھاویں میں پڑھندا کو میں مکہندا پیا, لیکن اے قتل نہ کرے پہ میری گل ہو کی 1 گھنٹے تو بعد میرا نتیجہ آ گیا وے. میں 2 منٹ تو زیادہ میرا فضائل نہیں ہے. کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے سامنے آ گئی ہے کرما لیوں, اس کا تخت لے کے آئے. قرآن کہتا ہے افریت کھڑا ہو گیا, جنوں کا سردار, سب سے قوی ہیکل, بادشاہ. 6 مہینے جانا, 6 مہینے آنا, اور وہ 3 میل دور ہے. میں اس کے آنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. فرمایا اس کے آنے کا انتظار نہ کر, مجھے وقت بتا, مجھے وقت بتا کتنی دیر میں لائے گا. افریت نے کہا میں پوری طاقت لگاؤں گا. فرمایا ٹائم کتنا لگے گا؟ اس نے کہا بادشاہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنی مسند سے اٹھنے کا ارادہ کریں. بادشاہ ابھی آپ اٹھیں گے نہیں. بادشاہ ابھی آپ اٹھیں, ارادہ کریں, ابھی کھڑے نہیں ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا. سرکار سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نہیں افریت تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. فرمایا تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے, تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. جب شاہ جنات کی بات نہ منظور ہوئی تو قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. میرے 6 معصوم بتا گئے, اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. وہ اٹھے وصی سلیمان, انہوں نے اٹھ کے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. جن کے بعد انسان کہہ رہے ہیں, جنات کے بعد انسان. پتہ لگا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ انسان کہہ رہا تھا تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف یہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا, تو کتنی دیر میں لائے گا؟ 6 مہینے جانا, 6 مہینے آنا, 1 سال کا سفر ہے, تو کتنی دیر میں لائے گا؟ آصف بن برقیہ نے کہا بادشاہ آپ پلک تو جھپکیں, آپ پلک جھپکیں.
آپ پلک جھپکیں. فرمایا پلک جھپکنے کے بعد لے آئے گا. سرکار سلیمان نے پوچھا. آصف نے کہا نہیں بادشاہ, پلک جھپکنے سے بھی پہلے. بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے. سرکار سلیمان نے سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. وہ لے ہن میں رکھی میں سر دیا وسا جس میری گل بچائی, وہ تخت لے آیا تھا. 1,23,900 مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی گان وڈی ہے. 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان میں 5 اولي العزم نبی. ان 5 اولي العزم میں سب کے سردار ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلت دی ہے. بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے. اے سرکار سلیمان علیہ السلام میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا کریں. وہ تو ان 5 اولي العزم نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سردار میرے سرکار رسالت ہے. زمانہ تو نے پہچانا ہی نہیں جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا.